واہ جی واہ. میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، جو فیصلہ بھی کرے بے مثال کرتا ہے. میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، کہ ایسے کام تو ان کا بلال کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد. ایک بار مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. واہ حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا، واہ حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا. ہو کے رخسار جو چلے گھر سے شہ کرب و بلا، سن کے یہ دوڑی سکینہ کے ٹھہر جاؤ ذرا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. شین بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا، رو کے فرمایا کیا حال میری ماہ لگا، جوڑ کے نرنے سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے، گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے. وہم آتے ہیں میرے دل میں نہ جانے کیا کیا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. اب نہ پیاسی ہوں نہ پانی کی ضرورت ہے مجھے، کوئی حاجت نہیں بس اتنی سی حسرت ہے مجھے. دیکھ لوں آج میں جی بھر کے تمہارے
گود میں لے لو بابا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. درود بھیجو محمد. اور محمد و اہل بیت محمد صلوات. مولانا صاحب نے حکم کیا تھا کچھ پڑھنے کے لیے، تو فیض احمد فیض کے لکھے ہوا ایک مرثیہ امام حسین علیہ السلام کی شان میں. مرثیہ طویل ہے، اس کے آخری 6 بند جو ہے وہ تحت لفظ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور محمد و اہل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فیض احمد فیض روز عاشور کا ذکر یوں قلم بند کرتے ہیں. پر باندھے ہوئے حملے کو آئی صف آدا، پر باندھے ہوئے حملے کو آئی صف آدا، تھا سامنے ایک بندہ حق یکا و تنہا، ہر چند کے ہر ایک تھا ادھر خون کا پیاسا، یہ روب کا عالم کہ کوئی پہل نہ کرتا، کی آنے میں تاخیر جو لیلائے قضا نے، خطبہ کیا ارشاد امام شہداء نے، فرمایا کہ کیوں در پائے آزار ہو لوگو، حق والوں سے کیوں برسرے پیکار ہو لوگو، واللہ کے مجرم ہو گناہ گار ہو لوگو، معلوم ہو کچھ کس کے طرفدار ہو لوگو، کیوں آپ کے آقاؤں میں اور ہم میں ٹھنی ہے، معلوم ہے کس واسطے اس جاں پہ بنی ہے، ارے سطوت نہ حکومت نہ حشم چاہیے ہم کو، اور انگ نہ افسر نہ علم چاہیے ہم کو، زر چاہیے نہ مال و درہم چاہیے ہم کو، جو چیز بھی فانی ہے وہ کم چاہیے ہم کو، سرداری کی خواہش ہے، سرداری کی خواہش ہے نہ شاہی کی ہوس ہے، ایک حرف یقین دولت ایمان ہمیں بس ہے، ایک حرف یقین دولت ایمان ہمیں بس ہے، طالب ہیں اگر ہم تو فقط حق کے طلبگار، طالب ہیں اگر ہم تو فقط حق کے طلبگار، باطل کے مقابل میں صداقت کے پرستار، انصاف کے نیکی کے مروت کے طرفدار، ظالم کے مخالف ہیں تو بے کس کے مددگار، جو ظلم پہ لامنت نہ کرے آپ لئی ہے، جو جبر کا منکر نہیں وہ منکر دی ہے، جو جبر کا منکر نہیں وہ منکر دی ہے، اور تا حشر زمانہ تمہیں مکار کہے گا، تا حشر زمانہ تمہیں مکار کہے گا، تم عہد شکن ہو تمہیں غدار کہے گا، جو صاحب دل ہے ہمیں ابرار کہے گا، جو بندہ حر ہے ہمیں ابرار کہے گا، ناموچا زمانے میں ہر انداز رہے گا، نیزے پہ بھی سر اپنا سرفراز رہے گا، نیزے پہ بھی سر اپنا سرفراز رہے گا، اور کر ختم سخن محو دعا ہو گئے شبیر، پھر نعرہ زنا محو وغا ہو گئے شبیر، قربان رہے صدق و صفا ہو گئے شبیر، خیموں میں تھا کوہرام، خیموں میں تھا کوہرام جدا ہو گئے شبیر، مرکب پہ تنے پاک تھا اور خاک پہ سر تھا، اس خاک تلے جنت فردوس کا در تھا، اس خاک تلے جنت فردوس کا در تھا. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور مومن کرام، اب میں درخواست کروں گا مولانا معظم علی سے کہ انہوں کا فروز ممبر ہوں پر محمد و اہل بیت محمد صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی
نبيا وآدم بين الماء والطين سيد العرب والعجم إمام المرسلين سيد الأولين والآخرين جد الحسن والحسين أبي الزهراء المصطفى محمد صلوات محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سيما على أخيه ووزيره ومشيره وخليفته وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين فاتح الأحد والبدر والهنين أبي الحسن والحسين وبير العلم سيد الأولياء إمام الهدى زوج فاطمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى السيدة الجليلة الكريمة المظلومة المحرومة عن ميراث أبيها التي قالت صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا ليالي وعلى الحسن المعصوم المسموم بسم الجفا وعلى الحسين المظلوم المجروح الأدشان المقتول المذبوح من القفا في أرض كربلاء في يوم عاشوراء بلا جرم ولا خطأ أجركم على الله الذي قال وقت ودائه من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ويا رباب ويا سكينة ويا رقية ويا فزة جارية أمي زهراء عليكن مني السلام الذي غسله دمه وكفنه رمال كربلاء مهتوك العصمة والرداء مقطع الأعضاء مسلوب العمامة والرداء حوله
وأصحابه كالإذاهي على الرمال. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، واللعن الدائم على أعدائهم ملعونين من الآن إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم خطابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. احباب اہل بیت، قابل صد احترام مومنین و مومنات پیٹر برو یو کے، آج محرم الحرام 1436 ہجری کی 10ویں مجلس ہے، اور حسین کی محرم کو ختم ہونے میں بس چند گھنٹے باقی ہیں، لیکن زہرا کی بیٹیوں کا محرم تو اس کے شہادت عظمیٰ کے بعد، عصر عاشور کے بعد شروع ہوگا۔ مجھے احساس ہے کہ آپ لوگ مسلسل 10 راتوں سے گریہ کر رہے ہیں، اپنا وقت دے رہے ہیں اور تھک چکے ہوں گے۔ نہیں تھکے گی تو ثانی زہرا نہیں تھکے گی۔ اجرکم اللہ۔ اور خداوند ذوالجلال آپ کی یہ گریہ وزاری، یہ خدمات، یہ صفحے عزائے سید الشہداء بچھانا، اس میں آنا، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس ذکر کے پیچھے کس کی دعائیں ہیں، اور اس میں ریکمنڈیشن کس کس کی ہیں، اور کن افراد کی یہ محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اب مجلس شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ رونا دھونا ایک ہے آیت اللہ بحر العلوم، ہمارے بہت بڑے علم ہیں، اور ان کو اس حدیث پر تھوڑا شک گزرا کہ جو امام حسین علیہ السلام کی عذاب میں گریہ کرے، اس کے لیے اللہ رب العزت اتنے 100 حج اور اتنے 100 عمرے لکھتا ہے۔ وہ قبول تو کیا انہوں نے، لیکن کیا ہے کہ یقین نہیں آیا، اور یہ سوچتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے، نہ تو یہ واجب ہے، تو نماز پہ اتنا نہیں ہے، روزے پہ نہیں ہے، خود حج واجب پہ نہیں ہے، اس میں تو ہوتا ہے کہ جی کبھی حج باطل بھی ہو جاتا ہے، تو کیسے یہ ممکن ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے سے اتنے حج اور اتنے عمرے اور اتنے گناہ معاف ہوتے ہوں۔ تو انہوں نے نیت کی کہ پیدل کربلا جائیں گے، وہ ٹریڈیشن بھی تھا، تو چلتے ہیں لیکن تنہا۔ ویسے رواج تھا کہ لوگ گروہوں میں اور گروپے میں جاتے ہیں، لیکن وہ تنہا چل پڑے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ویرانے میں پہنچے نا، تو ایک گھوڑ سوار آیا، عرب، ہم جانتے بھی نہیں ہیں، عربی لباس میں اور فصیح عربی میں گفتگو کی اور کہا کہ اے مسافر، کہاں جا رہے ہو؟ کربلا جا رہے ہیں۔ تو چونکہ ہم سوچ رہے تھے تو کہنے لگے کہ آپ لگتا ہے کوئی گہری سوچ میں مبتلا ہیں، اگر کوئی علمی مسئلہ ہے تو ہم آپ کی کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ کہنے لگے کہ بھیا آپ کیا مدد کریں گے، آپ تو ابھی آئے ہیں اور ہم تو جانتے بھی نہیں آپ کو، بس سوچ رہے تھے کہ
یہ جو امام حسین علیہ السلام کا معاملہ ہے ہماری سمجھ سے باہر ہے اور نہیں سمجھ آ رہا کہ ان پر رونے کی اتنے حج اور عمرے اور ان کا ثواب اور پھر اتنے 1000 گناہ معاف کرنے کا یہ سمجھ نہیں آ رہا چکر. تو انہوں نے کہا یہ ہمارا ابھی سمجھائے دیتے ہیں. اور وہ ایزی آپ کو مثال دے کے سمجھ جاتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا, وہ شکار کرتے ہوئے کہیں جنگل میں گم ہو گیا اور وہاں نہ پانی ہے نہ کھانا ہے, اور جنگل میں ایک ہی خیمہ اسے نظر آیا, چاروں طرف کوئی راستہ نہیں ہے, اور اس خیمے میں ایک بوڑھی مستور ہے اور ایک اس کا جوان بیٹا ہے اور ایک ان کے پاس بکری ہے, اور اسی کے دودھ سے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو کہنے لگے کہ غور سے سنیے کہ وہ جو بادشاہ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں. پہلے تو جب وارد ہوئے سلام علیکم کے بعد کہا جی ٹھیک ہے ہم, اور تو کوئی راستہ نہیں ہے, تو ایک کونے میں آپ بھی اسی جھونپڑی میں رات گزار لیجئے. لیکن بھوک لگی تھی تو ان کے پاس اور کچھ تھا ہی نہیں. اب ذرا توجہ کیجئے, کچھ تھا نہیں, تو انہوں نے اس بکری کو ذبح کر کے مجھے کھلا دیا, اس بادشاہ کو کھلا دیا, کباب کر کے اس کی پذیرائی کی, مہمان نوازی کی. اور اس کے بعد وہ جب دوسرے دن خداحافظی کر کے گیا تو اپنے وزیروں سے پوچھا کہ ہماری فلاں جگہ ایسی خدمت کی گئی ہے تو ان کو ہمیں کیا ریٹرن کرنا چاہیے. ماشاءاللہ. تو کسی وزیر نے کہا جی ان کو آپ 100 بکریاں لے کے دے دیں. کسی نے کہا نہیں جی یہ تھوڑی ہیں, 1000 لے کے دے دیجئے. کسی نے کہا نہیں جی ان کو ساتھ میں اتنے مال و دولت بھی دیجئے. کسی نے کہا جی اس کو فلاں باغ بھی دے دیں. تو خود وہ سر نیچے کر کے سب کی باتیں سنتے سنتے کہنے لگا نہیں یہ سب کچھ کم ہے. کہنے لگا انصاف تو یہ ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے, میری یہ بادشاہی و تاج و تخت, میں سب کچھ اس کو ان کو دے دوں تب بھی یہ برابری ہوگی. ہاں یہ برابری ہوگی, کوئی احسان نہیں ہوگا. کہنے لگے کہ اس عرب نے مجھے یہ قصہ سنا کے کہا کہ حسین کے پاس جو کچھ تھا, مال و دولت, پردے, بیٹے, نواسے, بھتیجے, بھانجے, بھائی, اور حتیٰ کہ اپنا ایک ہی سر تھا وہ بھی دے دیا. تو خدا اپنی خدائی تو کسی کو دے نہیں سکتا, یہ تو معلوم ہے. خدا اپنی خدائی دینے سے تو رہا, اس لیے کہ وہ ایک ہی ہے, وہ تو دیتا نہیں. اس کے علاوہ جو کچھ پاسبل ہے خدا بند ذوالجلال حسین کے چاہنے والوں کو دینے کے لیے تیار ہے. سبحان. کہنے لگا آپ کو, پھر ان کو وہ عرب کہتے ہیں بحر العلوم, یہ سوچا نہ کرو. کہنے لگا آپ ہمیں جانتے ہیں, ہم نے جب مڑ کے دیکھا تو وہ غائب, اور یہ کوئی نہیں ہو سکتا سوائے ایدر مظلوم کربلا کے یا امام زمانہ علیہ السلام کے. کہ یہ ذکر معمولی نہیں ہے, اسے ہم معمولی سمجھتے ہیں, انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. ابھی باتیں ہو رہی تھیں نماز سے پہلے نبوی صاحب سے کہ یہ کیا ہے, یہ سمجھ سے بالا تر ہے, عام فکر انسانی وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی. حسین وہ یکتاز میدان شجاعت ہے, وہ ایکسکلوزیو پرسنالٹی ہے کہ وہ کسی مذہب و ملت کا محتاج نہیں ہے, کسی زبان و قبیلے کا, ریس کا محتاج نہیں ہے. شرط یہ ہے انسان کا ضمیر زندہ ہو تو وہ جھک کر حسین کو سلام کرتا ہوا نظر آتا ہے, اور اس کو نظرانے عقیدت پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ضمیر کی زندگی بھی حسین کا نام ہے. ماشاءاللہ. یہ ضمیر ایکچولی حسین ہے. اب سکھوں کو دیکھیے, وہ بھی حسین کے گن گاتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہندوؤں کو دیکھیے, یہودی بھی حسین کو سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پیغمبر کو نہ مانے وہ اور بات ہے, اور عیسائی بھی اسلام کو نہیں مانیں گے لیکن حسین کے سامنے سر تسلیم خم ہے. اور جن کا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا, نیلسن منڈیلا کو دیکھیے اور کہیں بھی دیکھیے, گاندھی
مشہور ہندو اور جین جن کا ایک خاص نقطہ نظر ہوتا ہے، لیکن حسین کو وہ بھی نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے. سبحان اللہ. ابھی فیض صاحب کی بات ہو رہی تھی، علامہ اقبال کی ہوتی ہے. کوئی ایسا کون ہے جو حسین کی بات نہ کرے اور متعارف ہو جائے؟ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ 1,24,000 انبیاء کا نبی بھی حسین کی وجہ سے باقی ہے، تو اور کوئی ہوتا کون ہے؟ سبحان اللہ. اس لیے کہ میں دیکھ رہا تھا یہ کلپس، اور ٹی وی کمپیوٹر پہ ہم نے کھولا تو اس پر بھی شیعہ نے نہیں، اہل سنت بھائیوں نے یہ حدیث ٹیلی ویژن پر پڑھی کہ عجیب ہے، لیکن کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی. تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں. کہنے لگے یہ حدیث تو ہماری کتابوں میں بھی ہے کہ حسین منی و انا من حسین. سبحان اللہ. اب میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ابھی آپ کا حوالہ دیا ہے تازہ ٹیلی ویژن پہ فلسفہ شہادت کے عنوان سے کچھ پروگرام چل رہے ہیں، اور اس پر ایک آدھ شیعہ عالم کو بھی بس 2-4 منٹ دیے جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ یہ کتنی بے انصافی ہے کہ سارا سال بھی وہی رہیں، اور جو ایام ہیں جو متخصص ہیں ان ایام کے ان سے پھر بھی بات نہیں کہنے کی اجازت دی جاتی. کہا جی علامہ صاحب آپ بھی 2 منٹ بول لیں، 2 منٹ میں کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ حدیث تو ہے حسین منی و انا من حسین، یہ بات تو پکی اور سچی ہے، سمجھ آتی ہے کہ حسین مجھ سے ہے، ہر نواسہ نانے سے ہوتا ہے، لیکن یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ حسین میں حسین سے ہوں. تو عزیزان محترم بڑی سمپل سی بات ہے، یعنی فزیکل حسین کا وجود 61 ہجری تک مجھ سے ہے، اور میری بقائے رسالت 60 ہجری اور 61 ہجری کے بعد حسین سے ہے. اگر حسین نہیں ہوتے تو پھر میرا نام نہ ہوتا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حسین فاتح ہے اور شکست خوردہ نہیں ہے. مولانا صاحب نے کہا، مفتی صاحب کا میں نام نہیں لینا چاہتا، ٹیلی ویژن پہ کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر یزید فاتح تھا، پر سمجھ نہیں آتی اب بھی حسین فاتح ہے. یہ تو اس وقت کی بات ہے جب یزید زندہ تھا سامنے، اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پیش کیا گیا اور جرأت سے کہتا ہے اے علی ابن الحسین، ہم نے آپ کے ساتھ ایسے رفتار کی ہے اور آپ کا نام مٹا دیا ہے، اب بتاؤ کون فاتح ہے، ہم فتح یاب ہیں یا آپ فاتح ہیں؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انتظر یا یزید، ایک تھوڑی دیر کے لیے صبر کرو، انتظار کرو، ابھی علی کا بیٹا علی تجھے بتائے گا فاتح کون ہے. کہنے لگے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اذان کا ٹائم ہوا، گلدستہ اذان، یزید کا ایمپلائی، اس کا اپنا مؤذن، اس کے دربار میں اس کے ہی گلدستہ اذان پر اذان کہی اللہ اکبر، اس کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. اب غلام کی جرأت نہیں ہے کہ وہ اسلامی احکام میں انٹرفیئر کر سکے، لیکن امام وہ ہوتا ہے جو احکام الہیہ میں انٹرفیئر کر سکے. امام نے حکم دیا، میں امام زمانہ ہو کے حکم دیتا ہوں مؤذن اذان روک لے. ابھی رکنا تھا. فتوجہ علی بن الحسین الی یزید ابن معاویہ، امام نے نظر غائر سے دیکھا، اور جب دیکھا تو کہا یا یزید، او یزید اپنے آپ کو فاتح سمجھنے والا، اب بتا تیرے ہی دربار میں، تیرے ہی گلدستہ اذان میں، تیرے ہی گھر میں، تیرا ہی مؤذن جو یہ لفظ کہہ رہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ محمد تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ کہا کہ اگر یہ تیرا نانا ہے تو جو جھوٹ بولتا ہے بکواس کرتا ہے، اور اگر یہ میرا نانا ہے تو پھر یہ سمجھ لے کہ حسین اور اولاد حسین اور صاحبان حسین اور اصحاب حسین فاتح ہے، تو شکست خوردہ. تو کہنے لگے کہ یہ کیوں کہا امام زین العابدین نے؟ یہاں تک تو شاید پہلے بھی سنا ہوگا آپ نے. امام یہ بتانا چاہتے ہیں، اور روکا کیوں مؤذن کو؟ بتانا چاہتے ہیں یزید یہی تھا نا تجھے گھمنڈ کہ یہ اقتدار کی جنگ ہے، اقتدار کی نہیں تھی، یہ اقدار کی جنگ ہے، اقتدار کی بالکل بھی نہیں. اس لیے کہ یہ حق و باطل کی جنگ ہے، یہ دو خاندانوں کی جنگ نہیں، بلکہ یہ کفر و شرک کی جنگ ہے. اور یہ
اصلی اور نقلی کی جنگ ہے. یہ بنی امیہ اور بنی ہاشم کے درمیان جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ توحید کی نمائندگی اور کفر کی نمائندگی کی جنگ ہے. آواز بلند صلوات اور امام ارشاد فرمانا چاہتے ہیں ہم نے کیوں روکا اس کو؟ پوچھا نہیں تم نے؟ اور ہم نے کیوں کہا کہ اگر ہمارا نانے کا نام تیری تیرے ہی گھر میں اذان میں یہ زندہ ہے، اس کا مطلب ہم ہیں. اس لیے کہ اگر یہ میرے نانا کا نام اور حسین فاتح نہ ہوتا، تو فاتح ہوتا، تو تو آج کہتا اشہد ان عتبہ رسول اللہ. لیکن یہ تیری شکست ہے کہ تیرے نانا کا تو نام کبھی بھی نہیں آ سکتا. اور پھر یہ بات بھی نہ بھولنا کہ یہ خلافت اور بیعت کی جنگ تھی. بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے یہی ممبر سے کہ نہیں جی ایسی خلافت اور بیعت کی جنگ نہیں تھی. ہاں یہ یقیناً خلافت اور بیعت کی جنگ تھی، لیکن یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ خلافت الہیہ اور خلافت جو مینوفیکچرڈ ہے اس کی جنگ تھی. یہ بیعت الہیہ اور بیعت انسانی کی جنگ تھی. اور امام مظلوم کربلا نے کربلا سے آنے سے پہلے یہ تھیم اور اس کا جواز اور فلسفہ بیان کر دیا کہ تمہیں جلدی کیا ہے، ہم دیکھیں گے. کل ہونے دو، نصبح و تصبحون، کل صبح دن کو ابھرنے دو، پھر ہم دیکھیں گے اینا احق بالبیعت والخلافہ، کہ ہم میں سے کون ہے یزید یا ہم، کون ہے جو بیعت اور خلافت کا حقدار ہے. شاہ جی یہاں تک تو آپ نے پہلے یہ خطبہ امام مظلوم کربلا سن رکھا ہے. امام بتانا کیا چاہتے ہیں؟ ایکچولی امام بتانا چاہتے ہیں کہ اگر خلافت الہیہ ہو تو بیعت کرنا واجب ہو جاتی ہے، اور اگر خلافت غیر الہیہ ہو تو بیعت کرنا حرام ہو جاتی ہے. اگر تیری خلافت حق ہے تو حسین پر بیعت کرنا واجب ہو جائے گی. لیکن حسین سمجھانا چاہتا ہے کہ میرے نانا نے کہا تھا الخلافت حرام حرمت علی بنی امیہ و بنی ابی سفیان، آل ابی سفیان پر خلافت ایسے ہی حرام ہے جیسے شراب حرام ہوتی ہے. اور امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ خلافت اور بیعت کا مسئلہ اٹھا کہاں سے ہے. اس لیے کہ میں نے سمیت عن جدی رسول اللہ، میں نے وعدہ کیا تھا کہ امام حسین کے خطبے سناؤں گا، تو وقت کی دامن میں گنجائش نہ تھی اور وقت بھی نہ مل سکا. آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کی سمع خراشی کروں اور چند جملے امام حسین علیہ السلام کے آپ کے حوالے کر کے چلا جاؤں. امام مظلوم کربلا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں سمیت عن جدی رسول اللہ باذنی ہاتین، میں نے اپنے دونوں کانوں سے اپنے نانا رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے. فرمایا کہ ایھا الناس اذا رأیتم معاویۃ علی منبری فابقروا بطنہ، میں نے سنا کہ میرے نانا نے کہا تھا جب معاویہ کو میرے منبر پہ دیکھو تو اس کا پیٹ چاک کر دینا. وَرَأَوْا النَّاسِ، اور لوگوں نے دیکھا وَلَمْ يَبْقَرُوا بَطْنَهُ، اور اس کا پیٹ چاک نہ کیا. وَلِذَا ابْتَلَى اللَّهُ براء مثل یزید، اللہ رب العزت نے ان کو یزید کے ساتھ ٹیسٹ کیا اور یزید ان پر مسلط کر دیا. پھر کہا کہ جب تم پر خلافت ہے ہی حرام تو حرام کی حسین بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا یہ حرام اور حلال کی جنگ تھی، شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، دو خاندانوں کی جنگ نہیں تھی. تو عزیزان محترم، اعتراض پہ اعتراض، اعتراض پہ اعتراض، اعتراض پہ اعتراض، اعتراض کے علاوہ ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. ہم نے یہ پہلی رات سے لے کر آج تک یہ کوشش کی کہ آیت نمبر 111 سورہ مبارکہ توبہ کے اس کی روشنی میں یہ ثابت کیا جائے کہ قرآن مجید میں اور تورات میں اور انجیل میں اور صحف الہیہ میں کربلا کا ذکر واضح طور پر بھی اور کنایتاً بھی اور اشارتاً بھی موجود تھا اور موجود ہے اور موجود رہے گا. اور اس کا ذکر اللہ نے بھی کیا، رسولوں نے بھی کیا، ملائکہ نے بھی کیا. اس لیے کہ وہ جب تلاوتیں کی ہیں تو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَاءِ آدم، وہ جو جس کا ذکر تلاوت کا
درجہ رکھتا ہے. پہلے اللہ نے اس کی تلاوت کی, پھر جبرائیل نے تلاوت کی, پھر رسول اللہ کو یہ تلاوت کرنے کا موقع ملا, پھر اصحاب نے تلاوت کی. جس کی تلاوت کا اللہ رب العزت تلاوت کرتا ہے, نبی تلاوت کرتے ہیں, ملائکہ تلاوت کرتے ہیں, آج ملا اس کو بدعت کہتا ہے. کہاں گئے ہو؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ نجم میں, انتم سامدون, کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ اور یہ مجلس ہے, اس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ مبارکہ یونس آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ فِيهَا دَعْوَاهُمْ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ سَلَامٌ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور یہ جنتی کیا جا کے جنت میں جائیں گے اور وہاں جا کے جنت جب ملے گی, داخل ہوں گے تو کہیں گے سبحان اللہ, ہم نے ایسی شے پہلے نہیں دیکھی. اور پھر جب پوچھا جائے گا کہ آپ سیٹسفائی ہو تو پھر کہیں گے الحمدللہ. اور جب داخل ہوں گے جنت میں تو کہیں گے سلام علیکم. تو اب آپ نے سوچا نہیں, سمجھا نہیں, دیکھا نہیں, بچپن سے ہی جب یہ مومنین یہاں فرش عزائے حسین پہ آتے ہیں, ادھر خطیب نے کہا کوئی جملہ کہا تو سب نے مل کے کہا سبحان اللہ. وہاں جنتی کہیں گے, یہ ابھی سے کہہ رہے ہیں جنتیوں کے بارے میں, یہ نہیں کہا کہ جنتی کہہ رہے ہیں, نہیں, بلکہ جنتی جنت میں جا کے کہیں گے اور یہ اسی کو جنت سمجھ کے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. اور جب باہر نکلے خطیب نے کیا کچھ کہا, الحمدللہ جناب بہت اچھا الحمدللہ. اور پھر آتے ہوئے بھی جنت میں داخل ہوتے کہتے ہیں سلام علیکم. اور جب جنت سے باہر جاتے ہیں, خانہ سے باہر جاتے ہیں, تو پھر بھی عام سلام نہیں بلکہ اماموں کو بھی سلام کرتے ہوئے جاتے ہیں. نعرہ حیدری پر حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات. یہی ہے نا, آپ آتے ہو تو ذاکر یہاں سے کچھ بھی کہے آپ کیا کہتے ہیں سبحان اللہ. یہی تو جنت ہے ماشاءاللہ. جنتی دیکھ جنت کو کہیں گے نا. تو امام مظلوم کربلا نے اپنے صحابہ کو کہا یا کرام ہاذہ الجنہ, وہ جنت نہیں ہے میرے شریف صحابیوں, یہ جنت ہے جہاں حسین ہے وہاں جنت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ روایت میں ہے معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں فرشتے جو آتے ہیں جب واپس جاتے ہیں اڑ کر, تو دوسرے فرشتے جو نہیں آ پاتے وہ ان سے کہتے ہیں یہ ایسی خوشبو ہم نے پہلے نہیں سونگھی ہے, یہ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ہم عزا خانے میں گئے تھے جہاں مومنین نے عزاداری حسین کی ہے, وہ جب اٹھ کے گئے ہیں ہم نے اپنے پروں کو مس کیا ہے, یہ اس کی خوشبو ہے. تو پھر وہ رب ذوالجلال سے عرض کرتے ہیں مالک ہمیں بھی اجازت ہے ہم جائیں. تو یہ ہے جنت کہ جہاں حسین ابن علی ہو یا ذکر حسین ابن علی ہو, یہی تو جنت ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ جنت کسی اور چیز کا نام ہے. وہ تو رضی اللہ بننے کے لیے ان کو کہا جائے کہ جی وہ, اور پھر انبیاء اور حسین ابن علی میں فرق دیکھیے کہ کانا یاکلان الطعام, مریم اور عیسیٰ ماشاءاللہ وہ کھاتے ہیں, طعام کھاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, سارے نبی بھی کھاتے ہیں. لیکن حسین ابن علی کے لیے کہا سورہ مبارکہ انسان اور دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. حسین اور خانوادہ حسین وہ ہیں جو دوسروں کو کھلاتے ہیں. باقی جنت میں جاتے ہیں اور حسین وہ ہے جو جنت میں لے جاتے ہیں. اور باقی نبیوں فرشتوں کو دیکھتے ہیں. ایک شخص نے پوچھ لیا تھا فرزند پیغمبر راہ کربلا میں کہ عرف نفسک, اپنا تعارف کرائیے فرزند پیغمبر آپ کون ہیں. تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا تھا لو رأیتہ اور لو لقیتہ فی المدینہ, اگر تو مجھے مدینہ میں ملتا لا ارایتک, میں تجھے دکھاتا اثر جبرائیل. باقی نبی جبرائیل کو دیکھتے ہیں, حسین وہ ہے جو جبرائیل دکھا بھی سکتا. اور حسین ابن علی
عام شخصیت نہیں ہے. باقی دنیا حسین وہ ہے جو تقدیر ایگزسٹ نہ کرتی ہو تو وہ بنوا دیتا ہے. باقیوں میں فرق یہ ہے کہ باقی اگر تقدیر خراب ہو تو وہ دعا کر کے تقدیر سنوار سکتے ہیں. اور جو منا اور کربلا میں مماثلت یہ ہے کہ جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو جب احرام باندھتے ہیں، آپ میں کتنے حاجی بیٹھے ہیں؟ کافی سارے ہوں گے. نہیں گئے تو خدا سے دعا کرتا ہوں انشاءاللہ آپ جائیے. جب جاتے ہیں تو احرام باندھتے ہی 25 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں اور کچھ چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں. جیسے فرض کریں جو ایڈیشن وہ یہ ہے کہ جب آپ نے احرام باندھ لیا تو پھر علیحدہ علیحدہ نماز نہیں پڑھ سکتے. عرفات میں ظہرین اکٹھی پڑھیں گے، مزدلفہ میں مغربین اکٹھی پڑھیں گے، اور جب تک احرام میں ہیں اس وقت تک مچھر نہیں مار سکتے، چونٹی نہیں مار سکتے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال بھی نہیں اکھاڑ سکتے. یعنی ٹوٹل سبمسو ہیں اور ٹوٹل پیسفل ہیں. تو عزیزان محترم یہی سمجھیے نا کہ جو ٹیمپریری احرام میں ہیں وہ اس وقت ٹیمپریری طور پر وہ سنی ہو یا شیعہ ہو وہاں اکٹھی نمازیں پڑھتے ہیں، اور جو مستقل احرام عزاداری میں ہوں وہ ہمیشہ چونکہ احرام سے باہر آئے ہی نہیں ہیں، وہ ٹیمپریری طور پر دہشت گردی سے ہٹ جاتے ہیں اور پیسفل ہو جاتے ہیں. لیکن جو عزاداری کے احرام میں ہمیشہ کے لیے احرام عزاداری میں ہوں وہ دہشت گردی کے قریب نہیں جاتے اور بالکل آرم لیس ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ کے لیے ظہرین بھی اکٹھی پڑھتے ہیں اور مغربین بھی اکٹھی پڑھتے ہیں. اس لیے کہ قرآن مجید میں اب ملا یہ کہے گا کہ ان سے کیا ہو گیا ہے کہ قرآن مجید میں نمازیں تو 5 ہیں لیکن وقت جو ہے میں بھی کہوں گا کہ آپ کو کیسے پتا کہ 5 علیحدہ علیحدہ کہاں کون سی جگہ لکھا ہے قرآن مجید میں. آؤ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں. وقت تو 3 ہی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. اب کوئی مفتی اور حافظ اور ملا بتائے کہ اس میں 5 ٹائم کہاں سے بنتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا دن جب ڈھل جائے اس وقت سے لے کے رات کے اندھیرے تک نمازیں پڑھو. یعنی جہری نمازیں جو دن میں ہوتی ہیں وہ 2 ہی ہو سکتی ہیں، یا ظہر ہے یا عصر ہے. اور اس کے بعد کہا الی غسق اللیل، جب اندھیرا چھا جائے اس وقت تک بھی 2 نمازیں پڑھو، وہ مغرب اور عشاء ہیں. اور پھر کہا قرآن الفجر، اور تیسرا ٹائم ہے جو نہ دن میں آتا ہے نہ رات میں آتا ہے، وہ فجر کا ہے. اس لیے کسی نے پوچھ لیا تھا فرزند پیغمبر یہ کیسے کہ فجر جو ہے وہ نہ دن میں ہے اور نہ رات میں ہے. تو ہم نے کہا کہ سوال یہ ہوا تھا کہ معصوم سے کہ ہم نے آپ کے جد کی حدیث سنی ہے کہ جنت میں ایک ایسا موسم ہوگا نہ دن ہوگا نہ رات ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یا دن ہوتا ہے یا رات ہوتی ہے. تو معصوم نے مسکرا کے فرمایا قرآن میں تو لکھا ہے دن اور رات کے علاوہ بھی ایک وقت ہوتا ہے. والصبح اذا تنفس، کہ جب صبح سانس لیتی ہے وہ زندہ ٹائم موجود ہوتا ہے. وہ قرآن الفجر، اور فجر کا ٹائم جو ہے وہ نہ رات میں داخل ہے اور نہ دن میں داخل ہے. اور اسی طرح جنت میں جو موسم ہوگا وہ صبح کا موسم ہوگا. عزیزان محترم حسین ابن علی جتنے اعتراضات کیے جائیں ایک نہیں ایک اعتراض کے کئی جواب دیے جا سکتے ہیں. اور یہ کیے کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ کسی چیز کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے. اگر آپ کا موڈ ہو اور وقت کے دامن میں گنجائش ہو تو پھر آج میں کربلا کے ماسٹر مائنڈ کا نام کلیئرلی نہیں تو اشارتاً اور کنایتاً بتا سکتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ پہ چونکہ خاموشی طاری ہو گئی ہے، پتہ نہیں آپ گھبرا گئے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات، اللہم صل علی محمد. ابھی آپ نے دیکھا کہ کل جو حملہ ہوا ہے واگا بارڈر پہ، تو اس کے بارے میں نیوز آ رہی ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ اس کا حملے کا ماسٹر مائنڈ، آپ نے کبھی پڑھی ہے یہ سنی ہے خبر؟ بالکل.
بھیا وہ جو مارنے والا تھا وہ تو ختم ہو گیا، وہ جس نے سوسائڈ بم پھٹایا ہے وہ تو ختم ہو گیا، اب دشمنی ختم ہو جانی چاہیے تھی نا. لیکن ایجنسیز کیا کر رہی ہیں کہ نہیں، ماسٹر مائنڈ جو ہے اس کو تلاش بھی کیا جائے اور اس کو پنشمنٹ بھی دی جائے. جیسے 9/11 ہوا تھا امریکہ میں، تو جن لوگوں نے کیا تھا وہ تو وہیں مر گئے تھے نا. اب اس کو آگے بات بڑھانے سے کیا فائدہ؟ پر کیا ہوا، انہوں نے کہا جی نہیں، ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ افغانستان میں ہے. تو ماسٹر مائنڈ کو تلاش کرتے کرتے وہ وہاں تک پہنچ گئے. تو عقل مند لوگ وہی ہوتے ہیں کہ جو یہ مہرا ہے اس کو چھوڑیے، جو ماسٹر مائنڈ ہے، جو جڑ ہے اصل، اس کو پکڑنا ضروری ہوتا ہے. تو اب آپ کی چپ پہ پھر میں قربان جاؤں کہ یہ کربلا جو واقع ہوئی ہے یہ وہی نہیں ہے شمر اور عبید اللہ ابن زیاد، نہیں، اس کا ماسٹر مائنڈ کہیں اور ہے. واہ واہ سبحان اللہ. اور وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ بھائیوں کی کتابوں سے حوالہ دینے جا رہا ہوں، اور عین عبارت اس کی پڑھ کے آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں ماشاءاللہ کہ وہ مورخ کیا کہتے ہیں. تو کتاب کا نام ہے جناب انصاب الاشراف، آپ نوٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے رائٹر کا نام ہے جناب شیخ بلازری. اور بلازری صاحب اپنی انصاب الاشراف میں یہ تحریر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مدینہ کا ایک بہت بڑا شخص ہے کہ جس نے شام کے ایک بہت بڑے شخص، اب میں نام نہیں لوں گا نا، آپ سمجھیں گے تو بہتر ہوگا، کہ مدینے کا ایک VIP جس نے شام کے ایک بہت بڑے اعلیٰ ہائی رینک شخص کو خط لکھا، اور اس نے جواب بھی دیا جہاں یہ ایکسپوز ہوئی بات. تو اس نے کہا، اب اس نے تو نام بھی لکھ دیا ہے لیکن ہم تھوڑا ڈرتے ہیں نا تو نام نہیں لیتے ہیں. تو آپ سمجھیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ وہ کون ہو سکتا ہے. تو کہنے لگے کہ انہوں نے جو خط لکھا ہے نا، تو سلام کے بعد السلام علیکم خط لکھتے ہیں نا، اس کے بعد کہا کہ اعلم یا فلان ابن فلان، اے فلان شخص، فلان کے بیٹے، ہماری بات غور سے سنو. اب دیکھیے کہ جو لکھنے والا ہے نا خط، وہ ماسٹر مائنڈ ہے، اور اس کے مذہب کا بھی اس خط سے آپ کو پتہ چل جائے گا، اور اس کے عقیدے کا بھی پتہ چل جائے گا، اس کی فکر کی جولان کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، کہ اس کے بیک گراؤنڈ کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے ایک آخری نبی کو نہیں، کسی نبی پر ایمان اس کا نہیں ہے، اور اس کا ایمان جو ہے وہ ظاہر بھی کرتا ہے. اعلم یا فلان ابن فلان، اور فلان فلان کے بیٹے، یہ بات غور سے سنو کہ ان محمدن جاء بالافک والکذب معاذ اللہ نعوذ باللہ، کہ یہ محمد جو ہے یہ جھوٹ اور افترا اور بہتان لے کے آیا تھا، اور ہم نے اس کی بات کبھی غور سے نہیں سنی، اور ہم نے تو اس کی بات نہیں مانی. وَنُظَاهِرُ عَلَى سُنَّتِهِ، ہم ہمیشہ اس کی بات سن کر پریٹینڈ کرتے رہے کہ ہم اس کی سنت پر چلتے ہیں. واہ واہ واہ. اور اس کے بعد کہا کہ کیا ہے کہ اس نے ہم سے بڑی زیادتیاں کی ہیں. کیا کیا ہے کہ ہمارا قبلہ جو یہود والا تھا نا، اس کو چھڑا کر اس نے ہمیں مکہ اور بیت اللہ الحرام کی طرف سجدہ کرنے کا مجبور کیا، اور ہم مجبوری میں، وہ کیوں ایسا ہوا، اور اس نے پھر اپنے خدا کی بات کی، اور ہمارے جو 3 تھے اس میں کعبہ میں موجود تھے، لات، منات اور عزا، ان کی پرستش اور عبادت سے ہمیں روکنے کو کہا. ٹیمپریرلی ہم بھی رک گئے. واہ واہ واہ. کہنے لگے ٹیمپریرلی ہم بھی رکے ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ اس کا تھما نہیں. ہم انتظار میں تھے کہ یہ مر جائے گا اور بات ختم ہوگی معاذ اللہ، لیکن اس نے یہ سب سے زیادہ زیادتی یہ کی کہ جانے سے پہلے اپنے بھائی کو ہماری گردنوں پہ سوار کر دیا. سبحان اللہ. علی کو اپنا جانشین بنا دیا، اور کہنے لگے وَعَزَّلْنَاهُ، ہم نے علی کو خلافت سے نکال تو دیا
نکالا اسے جاتا ہے جو پہلے ہو، یعنی اس کا مطلب ہے وہ بھی مانتے تھے، جھوٹ موٹ کا صحیح مانتے تھے، اور پھر کہا کہ ہم نے اس سے بدلہ بھی بڑا زبردست لیا، وَقَتَلْنَاهُ وَذُرِّيَّتَهُ، ہم نے اس کو قتل بھی کر دیا، اس کی ذریت کو بھی قتل کیا، یعنی اس کی قتلنا زوجتہ وابنہ فی رحم امہ، ہم نے اس کی بیوی کو بھی قتل کیا، ہم نے اس کے بیٹے کو شکم مادر میں قتل کیا، اور ما شبعنا، ہم سیر تو بالکل بھی نہیں ہوئے، لیکن کنا نخاف ہو، پھر ہم ڈر گئے تھے کہ کہیں تھوڑا زیادہ نہ ہو جائے، لیکن اے فلان ابن فلان، اے فلان فلان کے بیٹے، لا تخف، تو نہ ڈرنا، اور تم کیا کرنا کہ اس کے ذریت کو بھی، اس کے آنے والی نسلوں کو بھی ختم کر دینا ہے، اور اگر کچھ بھی نہ کر سکے نا تو پھر یہ بات ہماری یاد رکھنا کہ کننا علی دین آبائنا، ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم تھے، تو بھی ایسے ہی رہنا۔ یہی وجہ تھی کہ یزید ابن معاویہ نے کہا تھا یا لیت اشیاخی ببدر و احد، اے کاش آج میرے وہ بزرگ جو بدر و احد میں کام آ گئے تھے آج ہوتے تو دیکھتے میں نے حسین سے کیسے بدلہ لیا۔ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار۔ میرا خیال میں آپ گھبرا گئے ہیں کہ یہ پتہ نہیں آپ کے ذہنوں کے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہا، میں اس کو چھوڑتا ہوں کہ آپ کو زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتا کہ اگر وہ پلان اور ماسٹر مائنڈ نہیں ہوتا تو کربلا واقع نہ ہوتی۔ یقین جانیے، آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کے شاید لیول سے تھوڑا میں آگے چلا گیا کہ سمپل فضائل اور مصائب ہی سننے کے عادی ہیں آپ لوگ، اور یہ باتیں ہیں وہاں لیکن کوئی بتاتا نہیں ہے نا، اس لیے نئی بات لگتی ہے تو پھر بندے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی یہ پہلے تو کبھی نہیں سنا، لیکن میں نے آنیسٹی طور پر یہی مناسب سمجھا کہ میں پھر بعین ہی الفاظ وہ آپ کی خدمت میں نے پیش کر دیے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جی ہم اپنی جیب سے کچھ پیش کر رہے ہیں، ایسی ہرگز بات نہیں ہے، ہیں باتیں وہاں لیکن یا تو کرنے کوئی نہیں دیتا یا کوئی سننا پسند ہی نہیں کرتا۔ مل کے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی یہ قاتل تو خود ہیں، یہ تو سنتے رہتے ہیں آپ، اس میں تو ساتھ میں بولیں گے نا کہ جی یہ خود انہوں نے قتل کیا ہے اور خود ہی روتے ہیں، تو میں عرض کروں کہ اور پھر جی انہوں نے خود ہی خط لکھے تھے۔ اہل سنہ والجماعت کی بھائیوں کی ہسٹری کے مطابق یہ بات ثابت ہے کہ خط تو 12,000 مظلوم کربلا کو آئے ہیں، شیعہ سنی نے متفق علیہ مانا ہے، اور آئے بھی کوفیوں کی طرف سے ہیں، لیکن ساتھ میں انہوں نے کلیئر کر دیا کہ کوفہ میں اس وقت صرف 2 شیعہ تھے، ایک جو تھے نظر بند تھے گھر میں اور ایک زندان میں تھے، مختار ثقفی اور ہانی بن عروہ۔ ہانی بن عروہ گھر میں اور مختار ثقفی جیل میں، اور جو جیل میں ہے اب دیکھیے اس وقت انٹرنیٹ، واٹس ایپ اور وائبر اور اسکائپ اور یہ تو تھی نہیں کہ فوری طور پر خط پہنچ جاتے، اور ایسا ہوا بھی نہیں ہے۔ امام مظلوم کربلا ارشاد فرماتے ہیں یہ خط ایسے نہیں ملے، تمہارے لوگ میرے پاس لے کے آئے ہیں۔ تو وہ مختار جس کو اپنی بہن کو مدینہ میں خط لکھتے ہوئے 9 مہینے لگے، ایک خط پہنچانے میں 9 مہینے لگے، وہ کیسے ممکن ہے کہ 2 بندے ہوں وہ بھی مجبور، اور 12,000 خطوط لکھ کر، وہاں تو لیتھوٹرپسی نہیں تھی، وہاں جناب زیراکس نہیں تھی، فوٹو کاپی مشینیں نہیں تھیں، پرنٹنگ پریس نہیں تھی، وہ ہاتھ سے ہی کتنے بندے، وہ کتنے ماہر ہوں گے کہ قید میں رہ کر مجبور ہوتے ہوئے پھر 6,000 خط ایک بندہ لکھ لے اور ان کو بھیج بھی لے۔ ایسا نہیں ہے عزیزان محترم، الفضل بما شہدت بالاعداء،
فضیلت وہ ہوتی ہے جسے دشمن بھی قبول کرتا ہے اور دشمن نے مانا کہ نہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ 2 بندے اتنے خط لکھیں. یہ عبید اللہ ابن زیاد نے فارس بنام شیعہ کا نام لے کر امام مظلوم کربلا کو خط لکھے ہیں. اور ساتھ میں چوری وہاں پکڑی گئی کہ خط کا مضمون جو ہے اس میں ہر خط میں لکھا تھا کہ یا حسین ابن علی انہو لیس لنا امام، کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، لہذا آپ تشریف لائیے اور ہمارے امام بن جائیے. ایمانداری سے پوچھئے کس مکتب فکر میں، کس اسکول آف تھاٹ میں امامت اصول دین میں ہے اور کس میں نہیں ہے؟ جس کا کوئی امام نہیں ہوتا وہ تو شیعہ ہرگز نہیں ہوتا. شیعہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میرا کوئی امام نہیں ہے. یہ تو وہی کہے گا جس کا امام ہے ہی نہیں، وہی کہے گا نا. شیعہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ بچے سے پوچھے ہاں جی کتنے امام ہیں، وہ کہے گا 12. تو شیعہ کیسے لکھ سکتا ہے کہ اے حسین ابن علی ہمارا کوئی امام ہی نہیں ہے؟ اور یہ وہی لکھ سکتا ہے جس کے مکتب فکر میں امام کی کوئی جگہ نہ ہو. نیا کام ہے، نیا امام بنانا چاہتے ہیں. عزیزان محترم، تو امام مظلوم کربلا نے ارشاد فرمایا تمہارے خط آئے ہیں اور ان میں یہ مضمون لکھا ہوا ہے. اور سرور شہداء کے قاتلین میں ایک اور یہ ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے خود قتل کیا ہے. اس کی نفی کی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہر لا میں، ویسٹرن ہو یا ایسٹرن ہو، اسلامک ہو یا غیر اسلامک ہو، جب کوئی قتل ہو جاتا ہے تو قتل کے مقتول کے ورثاء جو ہیں وہ مقتول کے بیلانگنگز کو پریزرو کر لیتے ہیں. وہ اس کے خون آلود کپڑے بھی اور خون آلود مٹی بھی اور اس مقام کو بھی محفوظ کر لیتے ہیں تاکہ جب بھی عدالت میں اس کیس کو پیش کرنا ہو تو بطور ثبوت، اور جو مقتول کے بیلانگنگز لے کے آتا ہے دنیا کا کوئی قاضی اور جج اس کو قاتل نہیں کہتا ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو مقتول اس لیے کہ جو قتل کرتا ہے وہ قتل کے ثبوت اپنے سامنے کسی عدالت میں خود قاتل پیش نہیں کرتا. عزیزو یہی وجہ ہے، تو سمجھنے کی کوشش کرو نا کہ ہر مقتول کا وارث وہ خون آلود مٹی اور کپڑے عدالت میں پیش کرتے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت انہیں قاتل نہیں کہتی. تو ہمارے پاس جو یہ شاک شفاء کربلا ہوتی ہے، یہ مظلوم کربلا کے خون سے ملی ہوئی مٹی ہم 5 وقت اللہ کی دربار میں اس کی عدالت میں یہ ثبوت کے طور پہ پیش کرتے ہیں. مالک یہ ہے اس قتل کا ثبوت، اس میں تو فیصلہ فرما دے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. پر محمد و اہل بیت محمد صلوات. کافی وقت ہو گیا، آج شب عاشور ہے اور مجھے فرمایا گیا کہ آج صغیر کی شہادت پڑھنا ہے. امام مظلوم کربلا کے ششماہا ننھے مجاہد کی شہادت. لیکن اس سے پہلے شب عاشور اور روز عاشور کے کچھ آداب ہیں، 1 منٹ میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. کہ عزیزو، ایک تو اس میں ہے کہ ایک دوسرے کو سلام نہیں کرنا ہے، ہنس کے نہیں بولنا ہے، اور اگر سلام کوئی کر دے اس کا جواب واجب ہو جاتا ہے تو وہ بھی دل میں دیا جائے تو بہتر ہے. اور مظلوم کربلا کو یاد کرنا، اور کل کے آج کے رات کے بھی اعمال ہوں گے، کل دن کے بھی اعمال ہوں گے. مخصوصاً 2 رکعت نماز پڑھ کے زیارت عاشورہ بہت ہی ریکمنڈڈ ہے. 1 سال کی تمام آفات و بلیات سے گارنٹی ہے اور انشورنس ہے. سید الشہداء کی زیارت عاشورہ پڑھنے سے بعد انسان ان مصیبتوں میں مبتلا نہیں ہوتا ہے. اور جس کی بہت ساری حاجات ہوں ان کی حاجت روائی کے لیے بھی زیارت عاشورہ از ویری ریکمنڈڈ. اس کے علاوہ وہ جو اعمال کریں گے 7 قدم آگے 7 قدم پیچھے جناب مظلوم کربلا، وہ جو انشاءاللہ شہادت میں بھی آئیں گے، تو کل دن جب ہوگا تو تھوڑی سی خاک اگر سر میں ڈال لی جائے، بٹن کھول لیے جائیں، اور ایسے ہی جیسے ہمارے اپنے گھر میں کوئی قضیہ ہو چکا ہے تو پیغمبر اور آل پیغمبر کو اچھا لگے گا. عزیزو، آج جس شہید کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ہم،
یہ امام حسین علیہ السلام کی آخری قربانی ہے. اور ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ 9 محرم الحرام تو جنگ ہونے جا رہی تھی، لیکن مظلوم کربلا نے ابو الفضل العباس کو بھیجا کہ ایک رات کو اس میں ایکسٹینشن دی جائے، اور وہ ایکسٹینشن مانگی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایکسٹینشن دی تھی، مہلت دی تھی، اس لیے کہ اگر وہاں ہی قصہ ختم ہو جاتا تو دنیا یہ کہتی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہ چل سکا تھا. اور حسین کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتے تھے، اور حسین ابن علی نے اسی وجہ سے جنگل کربلا کو چنا. کسی شہر میں شہید نہیں ہوئے اس لیے کہ شہر میں اگر شہید ہو جاتے تو جیسے میرے نانا کے ارادہ قتل کرنے والے چھپ گئے، جیسے میری ماں کے قاتل چھپ گئے، جیسے میرے بابا کے قاتل چھپ گئے، جیسے میرے بھیا کے قاتل چھپ گئے، اسی طرح میرے قاتل بھی چھپ جائیں گے. لیکن میں وہ جگہ چنوں گا کہ جہاں میرے نانا کے قاتلین بھی سامنے آ جائیں گے، میری اماں کے قاتل بھی سامنے آ جائیں گے، میرے بابا کے قاتل بھی پہچانے جائیں گے، میرے بھیا کے قاتل بھی پہچانے جائیں گے، اور میرا قتل تو بالکل بھی نہیں چھپ سکے گا. تو عزیزو، کربلا، عاشور کا دن، اور میرے آقا ایک ایک کر کے سب قربان کر چکے ہیں، اور وہ وقت بھی آیا کہ نظر یمیناً و شمالا، کہ کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں. اور لاشوں پہ نظر پڑی نا تو فرات کی طرف دیکھا، عباس پڑے ہوئے ہیں، بازو کہیں ہیں، اکبر کو دیکھا، اور حسرت و یاس سے نگاہ کرتے ہوئے میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں، یا ابطال الصفا یا فرسان الحجا انتم نیام فلا تنتبہون، کہ اے میرے شاہ سوارو اور میرے جان نثارو، کیا وجہ ہے تم میٹھی نیند سو گئے ہو، جاگنا نہیں پسند کرو گے، اور کیا وجہ ہے کہ تم اپنے امام سے محبت کا ناتا اور رشتہ توڑ چکے ہو. میں بلاتا ہوں، کل تو میں بلاتا تھا تو 3 مرتبہ لبیک کہتے تھے، آج میں بلاتا ہوں کوئی جواب نہیں آتا. پھر خود سے خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، وہ کیسے تجھے جواب دیں حسین، جن کے سر تن سے جدا ہو چکے، جن کے بازو کٹ چکے، جن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، جو پامال ہو چکے ہیں، جن کا زیادہ گوشت جو ہے اور ہڈیاں وہ خاک شفا میں مل چکی ہیں، وہ کیسے تجھے. تو اس وقت آخر میں ایک میرے مولا نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. یہ امام نے شب عاشور سب سے کہا تھا کہ کل میں یہ آواز بلند کرنے والا ہوں، جو میرا ساتھ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں میں ان کی ضمانت بھی دیتا ہوں جنت کے لیے، لیکن اتنا دور چلے جاؤ کہ میری آواز ان تک نہ پہنچے، اور اگر کوئی میری آواز سنے اور جواب نہ دے اور میری مدد نہ کرے تو پھر جہنم کے علاوہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. عزیزو، وہ وقت آ گیا. میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، حل من معین یعیننا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو زہرا کی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرے. اجرکم الزہرا. تو یہ استغاثہ جو سنانا، تو جناب علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، گہوارے سے گرا دیا، اور بے شک 6 مہینے کا ہے، لیکن امام کا بیٹا ہے نا، امام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جھولے میں آرام نہیں کرتا ہے. وہ 3 دن کا پیاسا، وہ 3 دن کا بھوکا. مظلوم کربلا دوڑ کے آتے ہیں، جب کوہرام ماتم بپا ہوا نا خیموں میں، میرے مولا آتے ہیں خیموں کی طرف اور ارشاد فرمایا، اختی زینب کیا ہوا ہے؟ کہا بھیا جب سے آپ نے یہ استغاثہ بلند کیا ہے، یہ آپ کا صغیر جھولے میں آرام نہیں کرتا، ہم نے بڑی کوشش کی ہے، جب بھی ڈالتے ہیں پھر اپنے آپ کو گرا دیتا ہے. تو میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں، لاؤ میری بہن زینب، میں کوئی پانی کا انتظام کرتا ہوں. خدا ایسا نہ وقت لائے کسی پر کہ کسی شریف انسان کو کمینے ترین انسان سے چھوٹا سا سوال کرنا پڑ جائے. اجرکم علی الزہرا.
میرے مولا آئے قرآن کی طرح اٹھائے ہوئے اور ابا کا دامن کے ساتھ سایہ بنائے ہوئے، اس لیے کہ اتنی گرمی میں یہ پھول کملا نہ جائے۔ میرے مولا آئے اور کہا کہ اے کمینو، اے لعینو، اگر میں پانی پینا چاہتا ہوتا تو میں آپ سے سوال کرتا، لیکن میرا یہ 6 مہینے کا اسے گلاس نہیں چاہیے، اسے کپ نہیں چاہیے، اسے جگ پانی کے نہیں چاہیے، ایک بوند پانی کا سوال ہے، میرے بیٹے کی جان بچ جائے گی۔ ظالموں نے کہا نہیں حسین، تو خود پانی کا بہانہ بنا کر خود پینا چاہتا ہے۔ میرے مولا نے دامن ہٹایا ابا کا اور گرم ریت پہ رکھ دیا، اور اصغر نے وہ تلوار چلائی زبان کی، خشک زبان کو ہونٹوں پہ ہلایا اور کہا العطش، اور جب کہا پیاس، آئے پیاس، تو فوج میں گریہ و زاری بلند ہوئی، اور حرملہ کو کہا عبید اللہ بن زیاد نے شمر نے کہا اقطع کلام الحسین، اگر تو نے یہ بات نہ روکی، اگر حسین کی یہ حالت نہ ختم کی گئی تو پھر ساری فوج باغی ہو جائے گی۔ راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا، اس نے تیر کمان میں جوڑا اور 6 شعبہ تیر فراٹے لیتا ہوا آیا اور اصغر کے گلے میں پیوست ہو گیا۔ اسباب گریہ کے لیے آپ کو اگر گرانا گزرے تو راوی کہتا میں اس کی تصویر آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جیسے درزی 2 کپڑے کی تہوں کو سی کر ایک کر دیتا ہے، اصغر کا گلا اور ابا عبداللہ الحسین کا بازو ایسے چمٹ گیا تھا۔ یہ تیر گھوڑوں کو مارا جاتا ہے جنگ میں جو اصغر پہ آزمایا گیا، امام مظلوم اگر نہ روکتے تو اصغر کو بھی لے کے وہ اڑ جاتا۔ مظلوم کربلا نے وہ خون کا فوارہ لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان کی آواز آئی زبن زہرا، اگر یہ ناحق خون ہمارے تک پہنچا تو قیامت تک کے لیے بارش کا ایک قطرہ نہیں برسے گا۔ زمین پہ پھینکنا چاہا، زمین کی آواز آئی مولا اگر ہمارے اوپر یہ گر گیا قطرہ خون کا تو قیامت تک کے لیے کوئی سبز دانہ نہیں اگے گا۔ میرے مولا نے اپنی داڑھی تر پہ مل لیا، اپنی ریش کو خضاب کر لیا اور فرمایا ہاکذا القا جدی رسول اللہ، میں اپنے نانا کو اسی حال میں ملوں گا۔ عزیزوں مظلوم کربلا نے جب اپنا بیٹا ذبح کروا لیا، اس کو ابا کے دامن میں، اور پھر کہا یہی جو عمل کرنے والے ہیں کل 7 مرتبہ آگے جاتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ میرا سوال ہے مولا حسین سارے جنازے لے کے آتے تھے اور بغیر کسی ہیسیٹیشن کے، لیکن مظلوم کربلا آپ پریشان کیوں ہیں؟ آقا آپ حیران کیوں ہیں؟ کبھی آگے جاتے ہیں اور کبھی پیچھے جاتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ساری بیویوں کو یہ معلوم تھا کہ ان کے بیٹوں کے جنازے آئیں گے، لیکن جناب رباب کو یہ یقین نہ تھا کہ کبھی 6 مہینے کے بچوں کو بھی مارا جاتا ہے۔ میرے آقا زادی کو یہ یقین نہ تھا، اس لیے حسین مظلوم یہ دیکھ رہے تھے رباب کو میں کیا جواب دوں، کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں۔ بالآخر راوی کہتا ہے حسین ابن علی خیمہ کے دروازے پہ پہنچے، جبھی سکینہ نے دیکھا، سکینہ نے سوال کیا یا بتا حل سو کے آخی، بابا کیا میرے بھیا نے پانی پی لیا؟ اب اصغر بولتا نہیں ہے، روتا نہیں ہے، حسین ابن علی بھی سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں، کچھ نہیں کہتے۔ پھر بی بی نے کہا بابا مجھے یقین ہو گیا کہ مجھ سے اصغر آپ کو پیارا ہے، میں بھی پیاسی تھی پر اس کے لیے تو آپ نے پانی پلا دیا۔ یہ کہنا تھا کہ مظلوم نے دامن ہٹایا ابا کا، اور سکینہ نے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھے، دوڑ کے گئی اماں رباب جلدی آؤ، اماں فرات کا پانی سرخ ہو گیا، ہمارا بھیا یہ کیسا حال بنا ہے۔ جناب رباب آئی اور سرتاج کے ہاتھوں پہ جنازہ اصغر کا دیکھا تو اور تو کچھ نہ کہہ سکی، 2 بین کیے۔ میرے دوستوں سنا کہ آپ کی زحمت کو ختم کرتا ہوں۔
اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. جناب رباب آئی, حیرت کی انگلی منہ میں ڈالی اور کہا امثلو کا ینہر یا بنی, اے بیٹا تجھ جیسوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے. اور دوسرا بیان کیا کیا جس نے تجھے مارا ہے وہ کوئی صاحب اولاد نہ تھا. عزیزوں میرے مولا نے کہا رباب تیرا بڑا احسان, میرے نانا کا دین بچ گیا, تھوڑی اور فیور دے دے, ایک اور احسان کر دے. تو ذرا اپنے ننھے مجاہد کا جنازہ لے کے ہاتھوں پہ کھڑی ہو, میں تلوار ذوالفقار سے قبر چھوٹی سی کھود کر اس کو دفن کرتا ہوں. راوی کہتا ہے میری آقا زادی نے اپنے ہاتھوں پہ لیا, اصغر کو اٹھایا رباب نے, وہ صبر کا پہاڑ حسین ابن علی قبر میں لٹایا صغیر کو, گرم ریت پاؤں سے ڈالنا شروع کر دی. جب منہ کے قریب پہنچے تو پیچھ پشت پھیر لی اور کہا رباب تو جان اور تیرا بیٹا جانے. عزیزو جناب رباب نے گرم ریت منہ پر ڈالی اور تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب سروں کو شمار کیا گیا تو ایک ظالم نے کہا میں نے دیکھا تھا فرزند زہرا وہاں کچھ کھود رہا تھا. 400 نیزہ بردار ایک صف میں آئے اور زمین میں نیزے ڈالنے لگے, گرانے لگے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سکینہ کی چیخ نکل گئی کہ اماں میرا چھوٹا بھیا دوسری دفعہ شہید ہو گیا. عزیزو مقام ورد پر جب پہنچا یہ قافلہ تو عزیزو عیسائی عورت نے ایک بیان کیا تھا, یا ہلالن لمستم کبالن وسرت غروبا, اے پہلی کے جان تو مکمل بھی نہیں ہوا تھا اور اتنا جلدی غروب ہو گیا. اور دوسرا بیان کیا تھا جناب رباب تڑپ گئی, کہا کہ کاش تیری ماں مر گئی ہوتی. کہنے لگی اے بی بی ایسا نہ کہو, اور واپس آ کر اپنے آقا کی قبر پر ہاتھ رکھ کے جناب رباب نے یہ بیان کیا تھا اے میرے لال علی اصغر, کیونکہ اصغر و اکبر بھی آقا کی ذریعہ میں دفن ہے. کہا کہ بیٹا اصغر تیری شہادت کا مجھے اتنا ارمان نہیں ہے جتنا ایسا ارمان مجھے تکلیف ہوتی تھی کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے شام تک تیرا قاتل میرے سامنے میری سواری کے قریب آ کر مجھے خطاب کر کے کہتا تھا فاطمہ کی بہو کیسے میں نے تیری گود اجاڑی. یہی وجہ ہے کہ جناب رباب نے کہا تھا اے اصغر تیرے ساتھ وعدہ کر کے جا رہی ہوں, جب تک زندہ رہوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی نہ ہی سایہ میں بیٹھوں گی. یہی تو وجہ ہے زین العابدین نے کہا تھا اے اماں سایہ میں بیٹھو, کہا ایک طرف وہ وعدہ ہے دوسری طرف امام کا حکم ہے, اے مالک رباب کو اٹھا لے. جب زین العابدین نے پکڑا انا للہ و انا الیہ راجعون. سارے ماتم کر لیں کوئی
असगर दा कोई हाणी तक दिए जेड़े वेले असगर दा कोई हाणी तक दिए जेड़े वेले असगर दा कोई हाणी तक दिए जेड़े वेले असगर दा कोई हाणी असगर दा कोई हाणी जेड़े वेले असगर दा कोई हाणी सारे माफी ना जेड़े वेले असगर दा कोई हाणी जेड़े वेले असगर दा कोई हाणी जेड़े वेले असगर दा कोई हाणी ऊंदे सिर तू वार दिए है ऊंदे सिर तू वार दिए मेरू बाप पानी तक दे जेड़े वेले असगर दा कोई हाणी 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 जेड़े वेले असगर दा कोई हाणी ऊंदे सिर तू वार दिए है ऊंदे सिर तू वार दिए मेरू बाप पानी तक दे जेड़े वेले असगर दा कोई हाणी 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 है दर्दा वैर रख के असगर कुमार तेरे सहारा का घर समझ के झूले तू साड़ तेरे असगर गया न कोई है असगर गया न कोई असगर तेरे निशानी तक दे जेड़े वेले असगर दा कोई हाणी 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 रख के असगर नू मार तेरे सहारा दा घर समझ के झूले नू साड़ तेरे असगर गया न कोई है असगर गया न कोई असगर तेरे निशानी तक दे जेड़े वेले असगर दा कोई हाणी तक दे जेड़े वेले असगर दा कोई हाणी तक दे जेड़े वेले असगर
दा कोई हानी तकदीर जेड़े वेले असगर दा कोई हानी उंदे सिर तू वार दिए है उंदे सिर तू वार दिए मेरू बाब पानी तकदीर जेड़े वेले असगर दा कोई हानी 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 वो है बेबाक लोगे मैं दी नहीं सकावा असगर तू हुरमला दे रख दिल ते निगावा बाबे नू अज बचा के है बाबे नू अज बचा के हर मां पे मेहरबानी तकदीर जेड़े वेले असगर दा कोई हानी 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 उंदे सिर तू वार दिए है उंदे सिर तू वार दिए मेरू बाब पानी तकदीर जेड़े वेले असगर दा कोई हानी है तकदीर जेड़े वेले असगर दा कोई हानी 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 सामने दरबार के गैरते सजाद का है ये कैसा इम्तिहान सामने दरबार के गैरते सजाद का है ये कैसा इम्तिहान सामने दरबार के गैरते सजाद का है ये कैसा इम्तिहान सामने दरबार के गैरते सजाद का है ये कैसा इम्तिहान तीन दिन गुजरे खड़ी हैं तीन दिन गुजरे खड़ी हैं फातिमा की बेटियां सामने दरबार के गैरते सजाद का है ये कैसा इम्तिहान सामने दरबार के गैरते सजाद का है ये कैसा इम्तिहान दरबार के गैरते सजाद का है ये कैसा इम्तिहान तीन दिन गुजरे खड़ी है तीन दिन गुजरे खड़ी है फातिमा की बेटियां सामने दरबार के गैरते सजाद का है ये कैसा इम्तिहान सामने दरबार के गैरते सजाद का
कैसा इम्तिहान, सामने दरबार के गैरत सजाद का है ये कैसा इम्तिहान, सामने दरबार के गैरत सजाद का है ये कैसा इम्तिहान, सामने दरबार के गैरत सजाद का है ये कैसा इम्तिहान। 3 दिन गुजरे खड़ी हैं, 3 दिन गुजरे खड़ी हैं फातिमा की बेटियां, सामने दरबार के गैरत सजाद का है ये कैसा इम्तिहान, सामने दरबार के गैरत सजाद का है ये कैसा इम्तिहान, सामने दरबार के गैरत सजाद का है ये कैसा इम्तिहान, सामने दरबार के गैरत सजाद का है ये कैसा इम्तिहान। शाम वाले हंस रहे हैं बेकसों को देख कर, है तमाशा चार सुअर सज रहे हैं पाम पर, बाबे साथ पर रुका है, बाबे साथ पर रुका है बेकसों का कारवां, सामने दरबार के गैरत सजाद का है ये कैसा इम्तिहान, सामने दरबार के गैरत सजाद का है ये कैसा इम्तिहान। 3 दिन गुजरे खड़ी हैं फातिमा की बेटियां, सामने दरबार के गैरत सजाद का है ये कैसा इम्तिहान, सामने दरबार के गैरत सजाद का है ये कैसा इम्तिहान। सर अली अकबर का लेदे पर उठाते हैं शिकी, सुन चुकी 17 जाने बेरिका बिनते अली, रो रही है हर अज़ा सुन कर अली अकबर की माँ, सामने दरबार के गैरत सजाद का है ये कैसा इम्तिहान, सामने दरबार के गैरत सजाद का है ये कैसा इम्तिहान। या हुसैन 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 मेरा कहता हर साथ करबला मेरे सीने अंदर कब्र हुसैन मेरा कहता हर साथ करबला मेरे सीने अंदर कब्र हुसैन मेरा कहता हर साथ करबला मेरे सीने अंदर कब्र हुसैन मेरा कहता
ہے میرے سینے اندر قبر حسین ہے میرا کہندہ ہر سا کربلا ہے میرے سینے اندر قبر حسین ہے میرا کہندہ ہر سا کربلا ہے میرے سینے اندر قبر حسین ہے میرا کہندہ ہر سا کربلا ہے میرے سینے اندر قبر حسین ہے میرا کہندہ ہر سا کربلا ہے میرے سینے اندر قبر حسین ہے میرا کہندہ ہر سا کربلا ہے میرے سینے اندر قبر حسین ہے میرا کہندہ ہر سا کربلا ہے میرے سینے اندر قبر حسین ہے میرا کہندہ ہر سا کربلا ہے میری حیاتی ماتم میں شادا میری حیاتی ماتم میں شادا کٹکندہ کنبا کربلا 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 ہے میرے سینے اندر قبر حسین ہے میرا کہندہ ہر سا کربلا ہے میرے سینے اندر قبر حسین ہے میرا کہندہ ہر سا کربلا ہے میرے سینے اندر قبر حسین ہے میرا کہندہ ہر سا کربلا ہے میرے سینے اندر قبر حسین ہے میرا کہندہ ہر سا کربلا ہے میرے سینے اندر قبر حسین ہے میرا کہندہ ہر سا کربلا ہے آدم تو لے کے ہے عیسیٰ توری منظر رب نے سب نو بخایا ناکے بھی ہے جد پار چایا نبی آدارا پر کر خادایا بہتر مولا پنے سی دیکھے بہتر مولا پنے سی دیکھا نواسا کربلا 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 ہے میرے سینے اندر قبر حسین ہے میرا کہندہ ہر سا کربلا ہے میرے سینے اندر قبر حسین ہے میرا کہندہ ہر سا کربلا ہے میرے سینے اندر قبر حسین ہے میرا کہندہ ہر سا کربلا ہے میرے سینے اندر قبر حسین ہے میرا کہندہ ہر سا کربلا ہے میرے سینے اندر قبر حسین ہے میرا کہندہ ہر سا کربلا ہے آلے نبی جی ہے قدر گاہ ہے ادھا پرسا لینا رب دا قانون ہے اکبر دا لاشا جس جا پہ آئے اس جانے ڈلیا نبی آدھا خون ہے جس جاتے پرسا نبی کے لگتے جس جاتے پرسا نبی کے لگتے رب دی سوچا کربلا 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 ہے میرے سینے اندر قبر حسین ہے میرا کہندہ ہر سا کربلا ہے میرے سینے اندر قبر حسین ہے میرا کہندہ ہر سا کربلا ہے میرے سینے اندر قبر حسین ہے میرا کہندہ ہر سا کربلا ہے میرے سینے اندر قبر حسین جیو ماتمیو جیو ہر سا کربلا ہے دنیا تو پیاسا اس کر گیا ہے امت نے کی تھی اجتی وفا ہے چھ مادے پیاسے تے تیر چلیا تک تیر چل پارا ہی قضا ہے حوضے کوثر جا تیر جس کی ہے حوضے کوثر جا تیر جس کی کس کا ہے پیاسا کربلا 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 ہے میرے سینے اندر قبر حسین ہے میرا کہندہ ہر سا کربلا ہے میرے سینے اندر یا حسین 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 یا حسین
Hussain, Ya Hussain, Ya Hussain, Ya Hussain, Ya Hussain. او انج نہیں ہوندے قربان اکبر دے بچڑے 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 انج نہیں ہوندے قربان عائشہ ضعیفی ہے اکبر دی لات جمع عائشہ ضعیفی بچڑے دی لاش جمانے اکبر دے بچڑے انج نہیں ہوندے قربان اکبر دے بچڑے انج نہیں ہوندے قربان اکبر دے بچڑے انج نہیں ہوندے قربان اکبر دے بچڑے او تیرا پیو اکبر مجبور ہے تیرا پیو اکبر مجبور ہے میری اکھیاں دا تو دور ہے منہ دکھلا کے میرا تازے تھا مہمان منہ دکھلا کے میرا تازے تھا مہمان اکبر دے بچڑے نہیں ہوندے قربان اکبر دے بچڑے انج نہیں ہوندے قربان اکبر دے بچڑے انج نہیں ہوندے قربان اکبر دے بچڑے انج نہیں ہوندے قربان اکبر دے بچڑے آیا روندا وچ سہارا دے آیا روندا وچ سہارا دے خط چاہ کے تھی سوچا گیا پتر جمانے پچھے دے فوجاں میرا کن گیا پتر جمانے اکبر دے بچڑے انج نہیں ہوندے قربان 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 اکبر دے بچڑے عائشہ ضعیفی ہے بچڑے دی لاش جوان شات ضعیفی ہے بچڑے دی لاش جوان اکبر دے بچڑے انج نہیں ہوندے قربان اکبر دے بچڑے انج نہیں ہوندے قربان اکبر دے بچڑے ہویا اکبر جا تیار ہویا اکبر جا تیار گل لایا شاکری پارے آسی چانچ میرا لازے تھا مہمان آسی چانچ میرا لازے تھا مہمان اکبر دے بچڑے نہیں ہوندے قربان اکبر دے بچڑے انج نہیں ہوندے قربان اکبر دے بچڑے انج نہیں ہوندے قربان اکبر دے بچڑے انج نہیں ہوندے قربان اکبر سارا زور حسین لایا سارا زور حسین اکھ بن کے سانگ لگین جگر چپل چکس کمیں ساپ رندا سلطان جگر چپل چکس کمیں ساپ رندا سلطان اکبر دے بچڑے انج نہیں ہوندے قربان اکبر دے بچڑے انج نہیں ہوندے قربان اکبر دے بچڑے انج نہیں ہوندے قربان اکبر دے بچڑے رو آکھیا ماں اکبر دی رو آکھیا ماں اکبر دی ہوئی بہارت وی رس گھر دی کل سٹر ونجڑ
ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਰ ਉਰੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸਤਰ ਵੰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਰ ਉਰੀਆਂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਚੜੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਂਦੇ ਕੁਰਬਾਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਚੜੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਂਦੇ ਕੁਰਬਾਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਚੜੇ ਸਾਤ ਜ਼ਈਫੀ ਹੈ ਬਚੜੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਵਾਨੇ ਸਾਤ ਜ਼ਈਫੀ ਹੈ ਬਚੜੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਵਾਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਚੜੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਂਦੇ ਕੁਰਬਾਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਚੜੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਂਦੇ ਕੁਰਬਾਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਚੜੇ ਹੋਂਦੇ ਕੁਰਬਾਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਚੜੇ ਆਇਆ ਰੋਂਦਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਆਇਆ ਰੋਂਦਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਖਤ ਚਾ ਕੇ ਦੀ ਸੁਭਾ ਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕਿਨ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕਿਨ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਚੜੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਂਦੇ ਕੁਰਬਾਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਚੜੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਂਦੇ ਕੁਰਬਾਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਚੜੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਂਦੇ ਕੁਰਬਾਨੇ ਯਾ ਹੁਸੈਨ 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 ਹੁਣ ਗੈਬ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾ ਮੌਲਾ 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 ਨਾਨੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾ ਮੌਲਾ ਨਾਨੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾ ਮੌਲਾ ਹੁਣ ਗੈਬ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾ ਹੁਣ ਗੈਬ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾ ਮੌਲਾ ਹੁਣ ਗੈਬ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾ ਮੌਲਾ ਹੁਣ ਗੈਬ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾ ਮੌਲਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਇਆ ਨੇ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਇਆ ਨੇ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਧੀ ਉਹ ਰੱਸੀਆਂ ਆਣ ਲਹਾ ਮੌਲਾ ਉਹ ਰੱਸੀਆਂ ਆਣ ਲਹਾ ਮੌਲਾ ਹੁਣ ਗੈਬ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾ ਮੌਲਾ ਹੁਣ ਗੈਬ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾ ਮੌਲਾ ਹੁਣ ਗੈਬ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾ ਮੌਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਰ ਗਈ ਵੀਰ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਰ ਗਈ ਵੀਰ ਕਿਤੇ ਕਬੀਰ ਮਿਲਾ ਮੌਲਾ ਸੁਭਾਨ ਕਬੀਰ ਮਿਲਾ ਮੌਲਾ ਹੁਣ ਗੈਬ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾ ਮੌਲਾ ਹੁਣ ਪਰਦਾ ਚਾ ਮੌਲਾ ਹੁਣ ਗੈਬ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾ ਮੌਲਾ ਹੁਣ ਗੈਬ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾ ਮੌਲਾ ਹੁਣ ਗੈਬ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾ ਮੌਲਾ ਕਾਸਾ ਸਮਗਿਆ ਰੇਤ ਉਤੇ ਕਾਸਾ ਸਮਗਿਆ ਰੇਤ ਉਤੇ ਅਸਗਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਮੌਲਾ ਅਸਗਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਮੌਲਾ ਹੁਣ ਗੈਬ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾ 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 ਮੌਲਾ ਪੁੱਛ ਮਾਤ ਸ਼ਕੀ ਤੂੰ ਜਰ ਮਹਕਾ ਪੁੱਛ ਮਾਤ ਸ਼ਕੀ ਤੂੰ ਜਰ ਮਹਕਾ ਤਨ ਸੈਣੀ ਬਾਜਰੀ ਦਾ ਮੌਲਾ ਤਨ ਸੈਣੀ ਬਾਜਰੀ ਦਾ ਮੌਲਾ ਹੁਣ ਗੈਬ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾ ਮੌਲਾ ਹੁਣ ਗੈਬ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾ ਮੌਲਾ ਗੈਬ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾ ਮੌਲਾ ਹੁਣ ਗੈਬ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾ ਮੌਲਾ ਹੁਣ ਗੈਬ ਦਾ ਪਰਦਾ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਯਾ ਹੁਸੈਨ Go,
نبي الله. السلام عليك يا باعث الهدى. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولى وابن مولى. السلام عليك يا قريب الغرباء. السلطان بن الحسن علي بن موسى الرضا. كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورا واجعلنا من أنصارك وأعوانك وشيئتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.